الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے برکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے برکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل سے تکریم و تعظیم چمن اسلام کے مہکتے پھولوں، جمع اسلام کے پروانوں، آج میری تقریر کا موضوع آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے در یقین، مکین گنبد خضرا، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم الانبیاء کی آمد کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر بڑے ہوئے تھے، دل بے چین سے تھے، خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹ پڑتے ہو، وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ پیغمبر کائنات جس کی انگلی کے اشارے سے سورج واپس مڑ جاتا ہے، وہ پیغمبر کائنات جس کی سواری کرنے سے اونٹنی سے تیاب ہو جاتی ہو، وہ پیغمبر کائنات جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہو، وہ مکین گنبد خضرا جس پر بادل اپنا سایہ کرتے ہو، وہ پیغمبر کائنات جس کے پسینے عطر سے خوشبو کے خزانے فضا کو مہکاتے ہو، جنات کے قافلے جن کا پیام حق سننے کے لیے دربار علی شان میں تشریف لاتے ہو، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، جس کی جرات سعد بن ابی وقاص کو صوت ایران اور خالد بن ولید سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے۔ سامعین محترم، میں اس پیغمبر کائنات کی شان کیا بیان کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت منظور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدان میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے میدان میں اپنے جان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا، میرے رب قرآن میں جن کی زلفوں کی قسم اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرے رب جن کے شعر کی قسم اٹھائے، وہذا البلد الامین، میرے رب کبھی ان کو حبیب کہے، کبھی ان کو خلیل کہے، کبھی ان کو طہ کہے، کبھی ان کو مزمل کہے، کبھی ان کو مدثر کہے۔ ہاں سامعین وقار، اسی پیغمبر کائنات کو امت کے درد میں سجدے میں روتا ہوا دیکھتا ہوں، پر افسوس آج اس کی امت تفرقے بڑھ چکی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت بڑھ چکی ہے۔ اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح الگ سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح الگ سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔